ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فائدے کی بات. گل صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے ہم لوگوں نے ذرا بات کی پاکستان میں پرابلمز ہیں، اس بارے میں بھی بات کریں گے. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آج کل ایک جو دماغ میں سب سے پہلے چیز آتی ہے کہ پاکستانی ایکسپورٹرز جو برآمد کر رہے ہیں لوگ سامان یہاں سے، پاکستان کا جو برانڈ باہر دنیا کے بیشتر ممالک بھیج رہے ہیں، ان کو بڑے مشکلات کا سامنا ہے. اور یہاں کیونکہ پاکستان میں جو مسئلے ابھی ہم لوگوں نے ڈسکس کیے، تو اب یہ سامان جب باہر یہ لوگ بھیجتے ہیں تو بڑے چیلنجز آبویسلی ہوتے ہیں. کمپٹیشن جو آلریڈی اسٹیبلشڈ کمپٹیشن ہے، آپ لوگوں کو کس طرح کا کمپٹیشن یا چیلنج فیس کرنا پڑتا ہے؟ تاہا دیکھیں، شروع میں جب ہماری فیکٹری یہ اسٹیبلش ہوئی 1975 میں اور 78-79 میں ہم ایکسپورٹ میں گئے، اس وقت تو چیلنجز تھے کہ ہمیں اپنی کوالٹی مینٹین کرنی تھی، اچھی کوالٹی بنانی تھی تاکہ لوگ اس کو پسند کریں. سعودی واز دا فرسٹ کنٹری، اینڈ ان فیکٹ ایکچولی ہم لوگ پائنیئر ہیں سعودی عرب میں پیکیٹڈ اسپائسز اینڈ فوڈ آئٹمس ہم نے متعارف کرائے. اچھا، ایز این انڈسٹری، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا چیلنج آپ نے فیس نہیں کیا. بہت سی یہاں پہ انڈسٹریز ہیں، آئے دن ان کو بیشتر چیلنج. کوئی تو ایسا پرابلم انڈسٹریل لیول پہ آپ کو ہوا ہوگا، بھلے وہ گیس کے مسئلے ہوں، کسی بھی چیز کے مسئلے ہوں، کچھ ایسی پرابلم سامنے آئی تو ہوگی؟ دیکھیں، پولیٹیکل پرابلم، کہا جاتا ہے کہ ہر مسئلے کا حل ہے، آپ کو وہ حل ڈھونڈنا ہے. اگر آج میں کسی پرابلم روز آتے ہیں، اگر ہم اس مسئلے میں بالکل ایک ہو کے بیٹھ جائیں کہ یار اب تو یہ پرابلم ہو گیا ہے، گردن نیچے کر کے آج اگر بینگ اے چیئرمین آف دا گروپ، اگر میں اپنے بورڈ میٹنگ میں یا میں اپنے اسٹاف کے سامنے اگر آج میں ڈل ہو جاؤں گا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک جنگ ہو رہی ہے اور فوج کا سپہ سالار جو ہے وہ کہہ دے کہ یار ہمیں تو اب کوئی ہمارے پاس چانسز نہیں. لیکن جب آپ موٹیویشن دیتے ہیں، موٹیویشن اینڈ انوویشن از ویری ویری امپورٹنٹ. جب آپ اپنے اسٹاف کو کہتے ہیں، اور الحمدللہ شروع سے مجھے بڑی اچھی ٹیم ملی ہے، میرے اسٹاف نے ہمیشہ اپنی حتی الامکان کوشش کی ہے کہ میرے ساتھ کھڑے رہنا، کبھی کوئی مسائل آئیں ان کو بھی دیکھیں. اگر الیکٹریسٹی کا مسئلہ ہے تو جنریٹر سے بھی الیکٹریسٹی پیدا کی جا سکتی ہے. ایکسپورٹ میں ہمیں بہت اچھی پرائس، بہت اچھی مارکیٹ ہے، ہم اس مارکیٹ کو خراب نہیں کر سکتے ہیں. اور اس میں ہمیں دو فائدے ہیں، ہمارا اپنا ذاتی فائدہ بھی ہے اور ہم تھوڑا بہت ایٹ لیسٹ ہمارے ملک کا جو فورن کرنسی ہے اس میں بھی ایک رول پلے کر رہے ہیں. اور اگر آپ کی سیل بڑھ رہی ہے تو ظاہر ہے اٹ شوز کہ آپ کی کوالٹی کو جو آپ کے صارفین ہیں وہ بھی پسند کر رہے ہیں. جب میں نے لوکل مارکیٹ میں آنے کا ابھی فائنل فیصلہ کیا تو ہماری میٹنگ ہوئی تو میرے اسٹاف کہہ رہے تھے کہ سر باقی جو ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں وہ انٹرنیشنل کوالٹی ان کی کچھ الگ ہے، لوکل کوالٹی کچھ الگ ہے، آپ کیا کریں گے، ہم کیا کریں؟ میں نے کہا نہیں، وی ول کم ان سیم کوالٹی. اس پہ ہماری بڑی ڈیبیٹ ہوئی. میں نے کہا وی ول ایبزارب دس لاس ان آور پروفٹ، لیکن میں یہ کم از کم نہیں سوچ سکتا کہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے الگ کوالٹی بنائیں اور لوکل کریں بنائیں. اچھا، لیکن پاکستان کو آپ اچھا ایک فورن ایکسچینج ریزرو جو ہے، فورن ایکسچینج اور آمدنی جو ہے وہ حاصل کر کے دے رہے ہیں. اب بہت اچھا تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ $25 بلین اس وقت ہماری ایکسپورٹ ہے، لیکن کم از کم جتنا بھی رول ہم پلے کر سکتے ہیں اور کم از کم اگر وہ 30% ہر سال بڑھ رہا ہے تو مجھے اس کی بھی خوشی ہے. ٹھیک ہے گل صاحب، ایک اور بریک لیں گے. بریک کے بعد پھر ذرا آ کے تھوڑا ٹیکسٹائل پہ بھی بات کریں گے. ان کا ایک گہرا تعلق ٹیکسٹائل انڈسٹری، ٹیکسٹائل سائڈ سے بھی ہے، اس بارے میں بھی بات کریں گے. انڈسٹریز پر بات کنٹینیو رکھیں گے، پاکستان پر فوکس کریں گے. ان کا یہی کہنا ہے ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے. پاکستان میں جو کہتے ہیں کہ جی اتنا برا ہے اور یہاں سے کچھ نہیں ہوگا، یوتھ پہ بھی انہوں نے ذرا فوکس کیا. یوتھ ہماری ہے اور شاید یہی یوتھ ہوگی کہ ان کو اگر صحیح طرح ایجوکیٹ کیا جائے، صحیح طرح ٹیم کیا جائے، شاید یہی یوتھ پاکستان کو اس برائی سے باہر نکالے گی. بریک کے بعد ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے.